کے دھندے کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے گھر جا کر دعوت کھاتے، پتا ہے کہ اللہ رسول کا باغی ہے لیکن پھر بھی ہم اور آپ اس کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملتے جلتے، کبھی چائے پیتے ہیں کبھی چائے پلاتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا سکے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان قریب، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا عشرہ، ہمیں چاہیے ماہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دے کہ انشاءاللہ یہ طے کر لیں اس سال ماہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے، ہر لمحے اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایک لمحہ تلاوت سے، عبادت سے، ذکر سے، استغفار سے، دعا سے خالی نہ ہو۔ ابھی سے پروگرامنگ کرنا شروع کر دو، تراویح کہاں پڑھیں گے، نمازیں کس مسجد میں پڑھیں گے، ہمیں کتنا قرآن ختم کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ نکال کر کب غریب غربا کو دینا ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اگر آپ نے ابھی سے کوشش شروع کر دی، اللہ ماہ رمضان میں رحمت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، اور جانے سے پہلے، اس مہینے کے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے اور جانے کا غم کرتا ہے اس کی خاطر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ محبت سے کہیں، اب آپ تھک چکے لگتا ہے۔ اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگ تو بعد میں آئے ہیں، بہت سے بیچارے شروع سے آ کر بیٹھے ہوئے، تو وہ تو رسپانس کر رہے ہیں، جو بعد میں آئے وہ بالکل خاموش۔ میں ختم کر دوں اگر آپ کہیں تو۔ مجھے کہا گیا کہ آپ 1.5 گھنٹہ بیان کریں گے، اور مجھے ابھی تک 1.5 گھنٹہ تو ہوا نہیں، ابھی شاید جا کر 1 گھنٹے پورے ہوئے، تو اگر اجازت ہو تو کچھ اور باتیں بتاؤں آپ۔ اب چونکہ اصل عنوان کی طرف چل رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منائے اور جانے کا غم کرے اس کی خاطر کیا ہوتا ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ آنے کی خوشی کم لوگ مناتے ہیں، اکثریت ہماری آنے کا غم مناتی ہے اور جانے کی خوشی مناتی۔ بتائیے کہ نہیں؟ رمضان شریف سے ہفتہ 10 دن پہلے، 2-4 دن پہلے ایک دوسرے سے کہتے 2 دن اور کھا لے جتنا کھانا ہے، پھر کہاں ملنے والا ہے، اور 2 دن چائے پی لے جتنی پینی ہے، پھر کہاں ملے گا۔ ایسا لگتا ہے برکت والا مہینہ نہیں آ رہا، قحط پڑنے والا، معاذ اللہ قحط پڑنے والا۔ یوں ایسے جملے زبان سے نکال کر گویا وہ بیزاری کا اظہار کرتے، اور نبی نے فرمایا جو استقبال کرے۔ آپ جانتے ہو صحابہ اکرام ماہ رمضان کی تیاری ماہ رجب سے شروع کر دیتے تھے۔ فرمایا گیا ماہ رجب کا چاند دیکھتے نا، کاروبار کو سمیٹ دیتے تھے، فوراً حساب کتاب کرتے، کسی کا کچھ لینا ہوتا، قرض دیا ہوتا وہ دے سکتا تو لے لیتے، ورنہ معاف کر دیتے، کسی سے قرض لیا ہوتا لوٹا دیتے، دینے کے لائق نہ ہوتے تو معاف کروا لیتے، غلاموں کو آزاد کرتے، نفل روزے رکھتے، خوب تلاوت کرتے، خوب نفل نمازیں پڑھتے، اور فرمایا گیا ماہ رجب کا چاند دیکھ کر حساب کتاب کرتے تھے، اور زکوٰۃ کا مال نکال کر رمضان شریف سے پہلے ہی غریبوں تک پہنچا دیا کرتے، رمضان شریف سے پہلے ہی غریبوں کو دے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس نیت سے کہ یہ بھی سحری کا سامان خرید لیں، یہ بھی افطاری کا انتظام کر لیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ماہ رجب کا چاند دیکھ کر زکوٰۃ کیا نکالیں؟ ہم تو آخری عشرے تک دبائے بیٹھے ہوتے ہیں، آخری عشرے تک۔ میں نے بہت سے امیروں کو دیکھا، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے حضرت میری بیوی کے پاس 22 تولہ سونا ہے، کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ اب مولانا نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتا ہے بیٹی کے نام پر بھی میں نے 10 تولہ بنا رکھا ہے، اس کی شادی میں دینا، اس کا کتنا ہوا؟ مولانا وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، پھر کہتا ہے میری دکان میں تقریباً 2-2.5 لاکھ کا مال، مولانا وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، پھر لکھتا ہے مارکیٹ سے بھی 8-10 لاکھ آنا باقی، مولانا وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتا ہے بینک میں میرے کچھ 50-60 ہزار رکھا ہوگا، مولانا وہ بھی نوٹ کرتے۔ اب وہ سب کچھ نوٹ کراتا ہے،
مولانا صاحب سوچتے ہیں کہ اب اس کی زکاة تو ہزاروں میں نکلے گی، ہمارے مدرسے کو بھی کچھ نہ کچھ تو دے گا ضرور۔ وہ بیٹھ کر بیچارے پورا حساب کرتے، اور جب پورا حساب ہو جاتا تو کہتا میرے اوپر 40 لاکھ کا قرضہ بھی، 40 لاکھ کا قرضہ بھی، اب بتائیے کتنا نکالوں؟ تو مولانا کہتے ہیں اب تجھے کچھ نہیں نکالنا ہے، اس کی وجہ کہ تیرے پاس جتنی جمع پونجی اس سے تو زیادہ قرضہ ہے تیرے اوپر، اب کچھ نہیں نکالنا۔ تو ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا کہ سال میں ایک بار زکاة نکالنا پڑے تو بھی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ اس کو دینا نہ پڑے، یہ بھی اپنے ہی گھر میں رہ جائے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جبکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم جب ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے زمین پر تو اتنے محتاج تھے کہ شرمگاہ چھپانے کو ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ آج اگر پلاٹ ہے، آج اگر کھیت ہے، آج اگر فیکٹری ہے، آج اگر گاڑی ہے، آج اگر بینک بیلنس ہے، آج اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے تو یقیناً یہ سب میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا یہ لاکھوں دینے کے بعد اگر اللہ فرماتا کہ بندے رمضان شریف میں حساب کتاب کرنا 50 تیرا 50 میرا، تو دیتے کتنوں کو تو ہارٹ اٹیک آ جاتا کہ یار میرے پاس اتنا لاکھ ہے، اتنا اللہ کو دینا پڑے گا، اتنا مدرسے میں دوں، یتیم خانے میں دوں، بیوہ کو دوں، غریب کو دوں، اس یہ سوچ کر اس کی آدھی جان ہو جاتی۔ اللہ نے سب کچھ دے کر یہ نہیں کہا 50% دینا، 40% دینا، 30% دینا، 10% دینا، 5% دینا ہے۔ ارے 100 روپیہ دے کر رب نے فرمایا 2.5 روپیہ میرے نام پر خرچ کر دے۔ اگر 100 لینے کے بعد ہم 2.5 بھی خرچ نہ کر سکے، ہم سے بڑا کوئی بخیل ہوگا؟ ارے قارون سے کہا گیا تھا تجھے 10% دینا، تو قارون نے 10% پر بغاوت کی تھی، ہم تو 2.5% پر باغی بنے بیٹھے ہوئے، 2.5% بھی صحیح سے نکالنے کو تیار نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں موجود ہر بھائی اپنی کمائی کا صرف 2.5% نکالے اور غریب بھائی کو دے دے، غریب بہن کو دے دے۔ اگر ہر کوئی اپنے ہی خاندان کے غریب غربا کو زکاة کی رقم دینا شروع کر دے تو چند سالوں کے بعد ہماری سوسائٹی میں غریب غربا کا خاتمہ ہو جائے۔ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب دینے والے بن جائیں گے، لیکن صحیح سے زکاة نکلتی نہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح سے زکاة نکلتی نہیں، اور وہ بھی میرے نبی نے فرمایا زکاة دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دو، یعنی تو نے دینے کے بعد مال کا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے مال کو سیف کر لیا ہے مضبوط قلعے میں۔ اور اللہ کا وعدہ تم اللہ کی راہ میں جو دو گے اللہ تمہیں 10 گنا زیادہ عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ دن بھر کا روزہ تھا، خادمہ نے ایک روٹی افطار کے لیے رکھا تھا، ابھی افطار کے لیے بیٹھی، وقت ہوا نہیں تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ نے خادمہ سے کہا جا کر دیکھ کون؟ خادمہ نے دیکھا کوئی سائل تھا، کہہ رہا تھا 3 دن کا بھوکا، اگر گھر میں کچھ کھانے ہو تو مجھے دے دو۔ خادمہ نے جا کر بتایا، رابعہ بصریہ نے کہا وہ جو ایک روٹی رکھی ہے افطار کے لیے لے جاؤ اس غریب کو دے دی۔ خادمہ نے کہا آپ کیا کھائیں گی؟ آپ فرماتی میں تو آج صبح سے بھوکی ہوں، یہ تو 3 دن کا بھوکا، اس روٹی پر مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے، میں پانی سے افطار کر لوں گی تو روٹی کھلا دی۔ لے جا کر اس غریب کو روٹی دے دی۔ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی، دروازے پر دستک، خادمہ نے جا کر دروازہ کھولا، کوئی آنے والا آیا تھا، اس نے کہا میرے مالک نے حضرت رابعہ کے لیے 3 روٹیاں بھیجی، یہ 3 روٹیاں قبول کر لو۔ حضرت رابعہ نے کہا اس سے کہو جا کر اپنے مالک سے پوچھے یہ روٹیاں رابعہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوگی۔
جائے واپس کر دے اپنے مالک کو۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، آنے والا 5 روٹیاں لے کر آیا تھا۔ حضرت رابعہ سے کہا کہ میرے مالک نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے نہیں ہوگی، کسی اور کے لیے ہوگی، جا کر اپنے مالک سے پوچھ۔ وہ واپس چلا گیا، ابھی کچھ وقت گزرا تھا، پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، اب آنے والا 10 روٹیاں لے کر آیا تھا۔ خادمہ نے کہا 10 روٹیاں لے کر کوئی آیا ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا 10 روٹیاں اس سے لے لو، اس سے قبول کر لو۔ خادمہ حیران تھی، 3 آئی تو لوٹا دیا، 5 آئی تو لوٹا دیا، 10 آئی تو رکھ لیا، آخر بات کیا ہے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ حضرت رابعہ نے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ 10 گنا دیتا ہے۔ ارے میں نے 1 روٹی دی تھی تو 3 کیسے مل سکتی ہے، 5 کیسے مل سکتی ہے؟ جب 10 آئی تو میں سمجھ گئی یہ 10 میرے مولا نے مجھے بھیجا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ کامل یقین ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات پر۔ اس لیے جب بات آئے زکوٰۃ کی تو ہر مسلمان کی ایک کوشش ہو، اگر 2-4 ہزار زیادہ جاتا ہے تو جائے، لیکن 5 پیسہ بھی زکوٰۃ کا میرے پاس بچنے نہ پائے کہ انشاءاللہ اگر دو گے تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر دو، اور اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے یہ جو چوریاں ہوتی ہیں، یہ جو تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ جو کبھی آگ لگ جاتی، یہ کبھی جو سیلاب آتا ہے، یہ جو مالوں کا نقصان ہے، نبی فرماتے صحیح طور پر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کبھی 25,000 کا موبائل چوری ہو جاتا ہے، کبھی دکان کا غلہ چوری ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ صحیح طور پر نہ دینے کی وجہ سے۔ اور میں اپنا تجربہ بتاؤں آپ، بامبے کے ایک علاقے میں جہاں کپڑے کی مارکیٹ میں ایک دن آگ لگ گئی تھی، ہر آدمی پریشان اپنا مال لے کر یہاں وہاں بھاگ رہا ہے، فائر بریگیڈ کو فون کر رہے، لوگ اپنی دکان کی آگ بجھانے کی، دکان کو بچانے کی کوشش کر رہے۔ انہی کے درمیان ایک حاجی صاحب اطمینان سے جا کر باہر کھڑے، لوگ کہہ رہے تھے حاجی صاحب اس پریشانی میں بھی اتنا مطمئن، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، آگ لگ گئی پوری مارکیٹ میں، آپ کی دکان بھی جل کر خاک ہوگی۔ حاجی صاحب نے کہا مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں نے کبھی زکوٰۃ کا 4 آنا بھی کھایا نہیں ہے، میں نے 1 روپیہ نکال کر دیا ہے، میرے مال کی حفاظت فائر بریگیڈ والے نہیں میرا پروردگار کرے گا۔ یقیناً مارکیٹ میں آگ لگی، آس پاس کی دکانیں جل گئی، لیکن جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور جس نے زکوٰۃ 1 پیسہ نکالا تھا، اللہ نے اس کے مال اور دکان کی حفاظت فرمایا۔ آج پورا لیلہ تک کھیت برباد ہو جاتا ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ فصل برباد ہو جاتی، کبھی بارش آ گئی تو برباد، کبھی بارش نہ آئی تو برباد۔ یہ تمہارے مالوں کا نقصان کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا زکوٰۃ صحیح طور پر نہ دینے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ ماہ رجب ہی میں زکوٰۃ نکالتے تھے، آخری عشرے تک کا انتظار مت کرو میرے بھائی۔ لوگ سوچتے ہیں ابھی دے دوں گا تو 1 کے بدلے 10 ملے گا، رمضان میں دوں گا تو 1 کے بدلے 70 ملے گا، تو رمضان میں دوں گا۔ میں کہتا ہوں 1 کے بدلے میں 70 کی لالچ میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان شریف کا انتظار مت کرو۔ بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، بیماروں کی مدد کے لیے ابھی سے زکوٰۃ نکال کر ان تک مال پہنچا دو کہ کم سے کم میرے گھر میں سحری افطار کا سامان آ گیا، یہ غریب بھی اپنے گھر میں سحری افطار کا انتظام لے آئے۔ میں کہتا ہوں تم رمضان سے 2 مہینے پہلے بھی دے دو گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ارے رمضان میں 1 کے بدلے 70 اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ تجھے رجب میں بھی 1 کے بدلے 70 عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ تم مدد کی نیت سے دو، تم مدد کی نیت سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک چوبتی ہی بات عرض کرنا چاہوں، اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ ہی کے گجرات کے کسی علاقے کا واقعہ، میں علاقے کا نام نہیں لیتا لیکن بات گجرات کی۔ کسی صاحب نے بتایا کہ حضرت مدرسے سے فراغت کے بعد ایک عالم صاحب ہماری مسجد میں آئے امامت کے لیے، اور پوری زندگی امامت کی، یہاں تک کہ ہماری مسجد میں بوڑھے ہو گئے۔
جب ان کی 60 سال کی عمر ہوئی، آنکھ کمزور ہو گئی، آنکھوں سے دکھنا کم ہو گیا، انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے آپریشن لکھ کر دیا کہ آپ کی آنکھ کے علاج کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا، اور جس آپریشن کا خرچہ 60,000 ہوگا۔ اب 60,000، 6,000 تنخواہ والا امام 60,000 کہاں سے لائے بیچارہ؟ صدر صاحب کے پاس گیا، سیکریٹری کے پاس گیا، اس نے کہا آنکھ کی آپریشن کے 60,000 روپے لگیں گے، مجھے ایڈوانس دے دو یا قرضہ دے دو، کچھ مدد کر دو۔ تو مسجد والوں نے اپنی مسجد کے اس امام کی آنکھ کے آپریشن کے لیے گاؤں سے لے کر بمبئی تک چندہ کیا۔ ہماری مسجد کے امام صاحب کی آنکھ کا آپریشن کچھ مدد کر دو۔ کسی نے 500، کسی نے 200، یعنی پوری دنیا سے بھیک جمع کی تو مسجد کے امام کی آنکھ کا آپریشن کروایا۔ اور جب 3 مہینے کے بعد محرم کا مہینہ آیا تو گاؤں والوں نے مل جل کر 3 لاکھ کا تعزیہ نکالا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی۔ ارے وہ جو جوانی سے بوڑھا ہو جائے تمہاری امامت کرتے اس کو ضرورت پیش آئے تو اس کو بھیک کی خاطر ہاتھ پھیلانا پڑے، اور جب محرم کا مہینہ آئے تو تم ذکر حسین کے نام پر، تعزیہ داری کے نام پر، ڈھولے تماشے کے نام پر، میلے ریلے کے نام پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہو۔ آج ہماری قوم کا پیسہ غلط جگہ پر ویسٹ ہو رہا ہے، اور جو حقدار لوگ ہیں وہ ٹریفک کے سگنل پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ آج سنی جتنا پیسہ ڈیگوں پر خرچ کرتا ہے، اگر سال بھر وہ جمع کر لے تو کیا ہمارے اسپتال نہیں بن سکتے؟ ہمارے اسکول نہیں بن سکتے؟ آج ہماری بچیاں اگر اسکول میں اسکارف پہن کر آنا جانا چاہتی ہیں تو ان پر پابندی ہے، صرف اسکول پابندی نہیں لگاتا بلکہ ہائی کورٹ بھی منع کرتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہن کر اسکول کالج میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب بھی نہیں جاگو گے؟ اگر کاش ہم مسلمانوں کے اپنے اسکول ہوتے تو ہماری بچیوں کو آخر غیروں کی جھڑکیاں کیوں سننی پڑتی؟ لیکن ہمارا پیسہ فضول تو برباد ہوگا۔ آپ کے گجرات میں صرف شادیوں میں لاکھوں خرچ نہیں ہوتے، اب تو اتنا آگے نکل گئے کہ منگنی بھی لاکھوں میں ہوا کرتی، منگنی پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کسی کمیٹی نے چندہ جمع کیا 11ویں کے جلسے کے لیے، چندہ زیادہ جمع ہو گیا تو کیا کریں گے کہ 30,000 خرچہ جلسے کا، باقی بچ گئے 25,000 کیا کریں؟ چلو لنگر کر لیتے، چلو ڈیگ بنا لیتے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اپنی کمائی کے حلال مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، اپنی پوری قوم کو اٹھانے کی کوشش کرو، اپنی قوم کے بچوں کو ایجوکیٹ کرو، اپنی قوم میں انجینئر پیدا کرو، اپنی قوم میں صرف مزدور اور بھنگی پیدا نہ کرو، اپنی قوم میں ڈاکٹر پیدا کرو، اپنی قوم میں لائر پیدا کرو، اپنی قوم میں ایجوکیٹڈ لوگ پیدا کرو۔ آج آپ کو پتہ نہیں ہے غیروں کی سازشوں کا نتیجہ کیا ہے؟ انہوں نے وقتی طور پر زندگی نہیں گزارا، سالوں پہلے کے منصوبے کیے، نتیجہ کیا ہوا؟ آج ملک کی ہر بڑی پوسٹ پر تمہارا دشمن بیٹھا ہوا، ہر بڑے عہدے پر تمہارا دشمن بیٹھا ہوا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کے علاقے کا سرکاری اسپتال جا کر دیکھو، وہاں کون سا بڑا سرجن مسلمان ہے، کون سا بڑا آفیسر مسلمان ہے، کون سا بڑا ڈاکٹر مسلمان ہے، کون ہے؟ کیا دے رہے ہم قوم؟ اس ماہ رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو پوری طرح سے توبہ کر کے شریعت کے راستے پر چلنے والا بنانا ہے کہ انشاءاللہ۔ مسجدوں میں تالے بند تھے تو تمہیں تکلیف تھی، اب تالے کھل گئے ہیں تو فجر پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ اب تالے کھل گئے تو ظہر پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو عصر مغرب عشاء پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ ارے ایک مہینہ رمضان شریف میں، ایک مہینہ تراویح پڑھنا، لیکن میری قوم کے جوانوں سے رات بھر پبجی تو کھیلیں گے، لیکن آپ دیکھو گے 20 رکعت تراویح سے نہیں پڑھی جاتی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہی مسجد کا امام، وہی حافظ قرآن، وہی گاؤں کے چند بوڑھے
علاوہ اس کے جوانوں کو دیکھو جب مسجد میں تراویح ہو رہی ہے وہ باہر بیٹھ کر آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ ماں باپ ارے جیتے جی جب تم سدھار نہیں سکو گے اولاد کو، کیا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد سدھر جائے گی؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نیک بن جائے گی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رمضان شریف میں یہ مسلمان صرف غفلت نہیں برتتا، صرف تراویح نماز روزہ ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے رمضان شریف کے مہینے میں ایک 32 سال کے جوان کو شراب کے نشے میں دودھ دیکھا، اور وہ بھی روزانہ فجر کے وقت شراب پی کر میرے درس میں آ کر کھڑا ہوتا تھا۔ فجر کے وقت شراب پی کر، ذرا سوچو، جب رمضان میں بھی مسلمان شراب پیے گا، رمضان میں بھی مسلمان آئی پی ایل دیکھے گا اور نماز ظہر اثر کو قضا کرے گا، جب مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی اور وہ گھر میں بیٹھا ٹی وی سیریل دیکھ رہا ہوگا، تو کیا بتاؤ اللہ ایسی قوم کو عزت عطا کرے گا؟ ایسی قوم کو اللہ وقار عطا کرے گا؟ جانتے بزرگ نے بڑی پیاری بات کی۔ بزرگ فرماتے ہندوستانی مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں وہی عزت دے جو عزت اللہ نے غریب نواز کو دیا تھا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے جس دن نماز فجر میں تمہاری مسجد میں اتنا مجمع آ جائے گا جتنا جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ اسی دن تمہیں وہ عزت عطا کر دے گا۔ لیکن ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو شب برات میں 6 نفل پڑھنے والے لوگ، ہم تو ماہ رمضان میں چند رکعت پڑھنے والے لوگ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رمضان المبارک میں اللہ نے دن کا روزہ فرض فرمایا اور راتوں کا قیام سنت، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو ماہ رمضان میں ہر دن کا روزہ رکھنا ہے۔ 29 تاریخ ہو تو 29 روزہ، 30 دن ہو تو 30 روزہ، بلا شرعی عذر کے روزہ معاف نہیں ہے۔ آج گرمی زیادہ ہے تو کیا روزہ معاف ہے؟ آج سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو کیا روزہ معاف ہے؟ کل میرا پیٹ گڑبڑ ہو گیا تو کیا روزہ معاف ہے؟ آج صبح سے سر میں درد ہے تو کیا روزہ معاف ہے؟ نہیں، سنو، فرمایا گیا جو بلا شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے، اگر اسلامی حکومت تو اس بندے کو قید میں ڈال دیا جائے، 3 دن 3 رات اس کو قید میں رکھو، اگر باز آ جائے توبہ کرے تو آزاد کر دو، اور اگر نہ مانے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی جو بلا شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے، شریعت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہٹے کٹے گھوم رہے بنا روزے کے، عورتیں روزہ نہیں رکھتی، عورتوں کو شاپنگ کرنا ہو عید کی تیاری تو روزہ نہیں رکھتی۔ میں نے بامبے میں دیکھا، محمد علی روڈ پر باقاعدہ ٹیم بنا کر نکلتی، 4 5 5 6 عورتیں، اور چونکہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو اس دن پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کل روزہ نہیں رکھیں، کیونکہ روزہ رکھیں گے تو افطاری کہاں کریں گے، روزہ رکھیں گے تو اتنی دھوپ میں بھٹکیں گے کیسے، روزہ رکھیں گے تو دکانداری کیسے کریں گے۔ میں کہتا ہوں قیامت میں سنیوں عید کے جوڑوں کا حساب ہوگا کہ رمضان کے روزوں کا حساب ہوگا، عورتوں سے دوپٹے کا حساب لیا جائے گا، نیا جوڑا کیوں نہیں سلایا تھا، تیری چوڑیاں میچنگ کیوں نہیں تھی، تیرا دوپٹہ میچنگ کیوں نہیں تھا، تیری سینڈل میچنگ کیوں نہیں تھی؟ کیا قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا؟ نہیں، قیامت کے دن ہم سے روزوں کا سوال ہوگا، نمازوں کا سوال ہوگا، تلاوت کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، تراویح کا سوال ہوگا۔ اگر ہم یہ ادا کریں گے اللہ جنت دے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو قیامت میں اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بلا شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا، تراویح کی نماز جیسے مردوں کے لیے سنت موقدہ ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ جن دنوں میں عورتیں روزہ رکھیں گی ان راتوں میں عورتوں کو بھی تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت ان کے لیے بھی سنت ہے۔ مرد کے لیے جماعت ہے، عورت کے لیے جماعت نہیں، وہ اکیلے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے
آپ کے یہاں 12 مسجدیں تقریباً اور 12 مسجدوں میں 2 ہی میں ختم قرآن ہوتا ہے، باقی جگہوں پر میں نے سنا کہ علم تر کیف سے تراویح سنائی جاتی، پھر بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ ارے سنیوں، کم سے کم یہ سوچ کر مسجد میں آ جاؤ تراویح پڑھنے کہ اس بہانے سال میں ایک بار پورا قرآن تو سننے کا موقع مل جائے، کہ رمضان میں پورا قرآن سننا میرے نبی کی سنت مبارک۔ ہم حافظ نہیں ہیں کہ خود پڑھ لیں، کم سے کم مسجد والوں نے جس کو بلایا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تو سال میں ایک بار پورا قرآن سن لیں۔ تو تراویح کی نماز کی پابندی کریں کہ انشاءاللہ، اور رمضان شریف میں جب نماز شروع کریں تو یہ طے کر کے کہ مولا اب رمضان ہی کا نمازی نہیں رہوں گا، پوری زندگی تیرے سجدے کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو، علماء اکرام کو، سادات اکرام کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔